وضو بنانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھنے پر جنت کی بشارت دے رہے ہیں ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور پھر اچھی طریقے سے وضو بنایا، دونوں باتیں کہیں، ایک تو وہ وضو بنایا، پھر کہا اچھی طریقے سے وضو بنایا۔ بہت سے لوگ وضو کیسے بناتے ہیں؟ جماعت کھڑی ہو گئی، ہاں جلدی سے بیٹھ گئے، اللہ، یہ وضو ہے ایک۔ اور اچھی طریقے سے وضو کیا ہوتا ہے؟ پانی لیا ایک لک بھری اور ہاتھ دھلا، یہ اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں، یہ پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں، یہ پھر پانی لیا، پھر یہ، پھر ایسے، پھر پانی لیا، پھر ایسے۔ اب جو پانی لے رہے ہیں آپ، صحیح وضو اور صحیح حدیث سے ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لے جائیے اور آدھا ناک میں، جس کو وصل کہا جاتا ہے، یہی حدیث صحیح ہے۔ ایک چلو پانی بھرا، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، شروع میں کرو گے تو پورا چلا جائے گا، ہیبٹ نہیں ہے، لیکن عادت ڈالو، نماز ہی میں نہیں ڈالو، اپنے گھر میں بھی کلا کرو تو یہ عادت ڈالو، عادت ایسے کرنے کی، صرف نماز ہی کے وقت کرو گے تو پھر نہیں ہو پائے گا جلدی، عادت ڈالنا پڑے گی، کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے الگ الگ کرنے کی، 3 بار کلا کیا، 3 بار ناک میں پانی، الگ الگ بنی ہوئی ہے، جبکہ افضل یہ ہے ایک چلو پانی لے کر آدھا منہ میں رکھا جائے اور آدھا ناک میں خوب زور سے چڑھایا جائے، لیکن روزے کی حالت میں نہیں، روزے کی حالت میں ناک کو زور سے چڑھاؤ گے تو حلق میں چلا جائے گا، روزے کی حالت میں نہیں، آدھا منہ میں آدھا ناک میں۔ اب دائیں ہاتھ کی انگلی دانتوں پہ رگڑیے، یہ آ کر کے یہ، اور بائیں ہاتھ کی یہ انگلی اور انگوٹھا ناک میں ڈالیے، ایسے، اور اس کے بعد انگوٹھے سے یہ دبائیے، جھاڑیے، اس انگلی سے یہ پکڑیے، جھاڑیے، یہ پورا دیکھ لیجئے گا زاد المعاد میں علامہ ابن قیم کی پڑھ کے اور طب نبوی علامہ ابن قیم کی پورا طریقہ، ایسے ہم زور سے نہیں کر رہے ہیں ورنہ سارا اصلی گھی یہی ویسے بھی آپ دکھ رہے ہیں، یہ پکڑے، ایسے، اور یہ کس کے جھاڑیے، اور اس کے بعد میں یہ ہوا آپ کا پہلا، اس کے بعد پھر لیجئے پانی، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، پھر وہی، اور یہ پھر جھاڑیے 3 بار ایسے، یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ چیز شامل ہے۔ اس کے بعد میں 3 مرتبہ چہرہ دھلیے، یہ 3 مرتبہ چہرہ دھلنے کے بعد اب ایک چلو پانی لیجئے، 3 بار چہرہ دھل لیا الگ، اب ایک چلو پانی لے کر یہ ایسے کر کے داڑھی میں ڈالیے، یہ ایسے ایسے، یہ لمبی داڑھی والے بھی سن لیں وضو کیسے بنایا جاتا ہے، 3 بار دھل لیا، چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، یہ اچھا وضو نہیں ہے، وضو والے سنیں یہ 3 بار ایسے کر کے، اب چوتھی بار جب ایک چلو پانی لیں تو ایسے ڈالیں اور یہ داڑھی میں الگ خلال کریں، یہ اس کے بعد اب آپ کا یہ ہو گیا چہرہ، اس کے بعد پھر وہ ہاتھ دھلیں کوہنی تک، یہ، اور پھر دونوں ہاتھوں کو تر کر کے یہ مسا کریں، ایسے یہاں سے شروع کریں یہاں تک جہاں تکیہ لگاتے ہو یہاں تک لے جائیے، یہ پھر اسی کو واپس لائیے، یہ، اور پھر دونوں انگلی کو کان میں ڈال کے اندر گھمائیے، یہ، اور کان میں جو آپ کے سوراخ بنے ہوئے ہیں جو ہڈی کے پٹھے، یہ انگلی آپ کی اپنے آپ وہاں آتی چلی جائے گی، ایسے گھماتے رہیے، یہ، اور یہ دونوں انگوٹھوں کو یہاں لا کر ایسے، یہ انگلی ڈال کے ایسے ایسے کریے اور یہ دونوں انگوٹھوں کو ایسے، یہ ہوا وضو۔ اس کے بعد میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کی کوئی موضوع اور من گھڑت حدیث بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد جب پیر دھلیں گے تو یہ دھلیے، یہ پھر یہ پیر کی انگلی میں خلال دونوں، تو یہ ہوا اچھی طریقے سے وضو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء، مسلم شریف کی حدیث، اور اس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا۔ ثم قال، اس کے بعد بھی اس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ
اس کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، بس اتنی دعا. آگے کے جو جملے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ مسلم میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، یہ ترمذی کے اندر ہیں اور اس کو حسن قرار دیا گیا، پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہ پڑھے، اتنی پڑھ لے کافی ہے. مسلم میں یہ دعا ہی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ دعا پڑھ لے، اچھی طرح وضو بنائے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے کیا ہوگا. بشارت دیکھیے، مبشر بشارت دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک نہیں، 2 نہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کی بشارت دے رہا ہے.